یوم خود ارادیت بہت اہم دن ہے ہمارے لیے، اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہمیشہ نیشنل پریس کلب میں غمی ہو یا خوشی ہو ہمارے ساتھ رہے شانہ بشانہ، اور یہ پریکٹیکلی تھا، یہ کوئی سیاسی بات یا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہم کہیں، آپ سب دوست اس کے گواہ ہیں۔ اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے جس طرح آزاد کشمیر میں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے جو اقدامات کیے، اور مظفر آباد میں ابھی حال ہی میں میڈیا ٹاؤن کالونی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے اضلاع پریس کلبس تھے ان کی تعمیر کے لیے فنڈ بھی دیے، اور اس کے علاوہ اگر کسی جرنلسٹ کو کوئی پرابلم ہو تو بلا شبہ کوئی تاخیر کیے بغیر آپ نے فوری طور پر وہ معاملہ حل کیا۔ وہ معاملہ اگرچہ نیشنل پریس کلب سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہم نے بھی اگر کوئی ریکویسٹ کی تو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، اور ہم آپ کو بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ آپ میٹ دی پریس کے آج پہلے پروگرام میں ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہمارے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے مہمان ہیں، سوال کرنا آپ کا حق ہے، سوال کیجیے گا، بحث نہ کیجیے گا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا رحم فرمائے اور جو کورونا کی وبا ہے اس سے ہمارے تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھیں۔ میں گزارش کروں گا راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شکیل انجم صاحب صدر پریس کلب، جناب انور رضا صاحب سیکرٹری، راجہ خلیل و سعید کمال صاحب نائب صدر ممبران گورننگ باڈی، راجہ ابرار حسین بشیر عثمانی صاحب، جعفر بگٹی صاحب، ڈائریکٹر جنرل تعلقات گورنمنٹ آف ایجے قادر اقبال صاحب، عہدیداران اراکین پریس کلب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہائی معذرت کا طلبگار ہوں۔ آج چونکہ جیسا ابھی جناب صدر نے بھی فرمایا کہ 5 جنوری ہے، اور اسی دن کو 1949 کو کشمیریوں کے ساتھ ایک تو جنگ بندی ہوئی کشمیر کے اندر، اور پھر ایک وعدہ کیا گیا کہ وہ اپنے ووٹ سے اس تنازع کا جو ہے وہ حل تلاش کریں گے۔ اس حوالے سے ایک اور سیمینار تھا تو اس میں ذرا باتیں لمبی ہوئی، کچھ میں نے ہی بات لمبی کر دی، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں اپنا، مجھے بچپن یاد ہے، میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو اپنے والد کے ساتھ کچھ دفعہ میں نے بات کی تھی، جو ہمارا یہاں یہ جو اس زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں، پی ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہی تھا، پرنٹ میڈیا ہی تھا، آج بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی افادیت اس نے برقرار رکھی ہوئی ہے۔ وہ راول پنڈی آنا اور پھر اپنا ان حضرات کے ساتھ بات کرنی، اور پھر وہ یہ تھا کہ اس میں بے شمار حضرات ایسے تھے جو میڈیا سے، جو پرنٹ میڈیا سے جو تعلق رکھتے تھے، وہ جب یہ پاکستان موومنٹ تھی اس زمانے میں بھی وہ کام کرتے رہے، تو وہ ایک کشمیر کے ساتھ ایک جذباتی جو ہے، ایک نظریاتی جو ہے وہ تعلق بھی رہا اس کا۔ اب آہستہ آہستہ وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی میں یہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے کشمیر کو جو ہے وہ جگہ رکھی۔ آپ سے گلا نہیں، مالکان سے گلا ہے، یعنی یہاں آپ وہ لکھتے ہیں قومی اخبار تو وہ علاقائی ہو گیا، یعنی یہ فلاں ایڈیشن، یہ فلاں ایڈیشن ہے، فلاں ایڈیشن۔ آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو میں یہاں اگر اسلام آباد میں کروں، دوسرا کروں، تو وہ جو پنڈی کا نوابت کا یا بڑے 2 اخبار ہے، یہ جو جنگ ہے، جنگ بڑا سب سے، اس وقت خبر نہیں ہوگی، وہ مظفر آباد والے میں ہوگی۔ میں اپنی بات خود پڑھوں گا، میری بات آپ تک نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ کافی دفعہ اس بات کی کوشش بھی کی، اس میں یہ ہوتا ہے یہ کشمیر بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے۔ اچھا، میں اپنے اخبار میں چھوٹی چھوٹی خبر بھی پاکستان کی مجھے مل جائے گی اس کے اندر، لیکن اگر میں یہ جو مین جو ہمارے جو بڑے ایڈیشن نکلتے 5 اسٹار جس کو کہتے ہیں، یہ 7 اسٹار، اس میں مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ آہستہ آہستہ جنرل پبلک جو ہے، جو نئی نسل ہے کشمیر کے والے سے، اس کی معلومات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یعنی میں بڑا پریشان ہوا، ٹی وی پہ ابھی ایک دکھایا انہوں نے جی کہ گیلپ سروے کہتے ہیں،
کہ جی حکومت کے بارے میں تھا کتنے اس کے پر اعتماد ہے, کتنے پر کیا, کرتے کرتے فائنلی کشمیر پر 1%. یہ میرے لیے تشویش کا باعث تھا کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس میں سے 1% جو ہے اس نے کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تو یہ ان سے گلا ہے, لیکن یہ آپ سے نہیں ہے, آپ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. گزارش ہے کہ آج 5 جنوری کا دن ہے اور اس دوران یہ قرارداد اس سے پہلے بھی 48 میں بھی پاس ہوئی لیکن باضابطہ جنگ بندی ہوئی. میرا جو اپنی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے, پہلے ہندوستان گیا تھا ادھر, ہم سمجھتے اسے بے وقوفی کی, اسے بے وقوفی نہیں کی اس نے. وہ بڑا جواہر لال نہرو, پٹیل, باقی لوگ, وہ گیا وہ ٹائم گین کرنے کے لیے گیا تھا, چونکہ اس کی فوجیں کشمیر کے اندر موجود تھیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بعد میں آرمی چیف بنا تھا وہ جنرل تھمیہ. اس نے یہ کیا کہ یہ جو لداخ کی طرف جو راستہ تھا وہ تھا اپنا زوجیلا پاس سے, اس نے وہاں ٹینک داخل کیے. کیسے کیے؟ اس نے جب کابینہ میں یہ بات پیش کی تو کچھ وزراء نے اس پر تفضیلات کا اظہار کیا, تو پٹیل نے کہا, سردار پٹیل جو ان کے منسٹر تھے بڑے حقش, اس نے کہا جس کا کام ہے اس کو کام کرنے دو. اس میں چھوٹے لائٹ ٹینک ہوا کرتے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے جو بعد میں جو برٹش آرمی کو سے انڈیا کو جو ملے جب تقسیم ہوا, انہوں نے پر اس کا ٹرٹ جو تھا گن وہ اتاری, باقی وہ کپڑے سے کور کیا اس نے, اور چھوٹے ٹرکوں پر ڈال کے زوجیلا پاس کو تھوڑا سا کھول کے انہوں نے لداخ میں داخل کر دی. وہاں جا کر اس کو پھر اسمبل کر لیا. پھر انڈین ایئر فورس سے بڑا رول, بنیادی رول ادا کیا. ہمارے پاس ایئر فورس ہم استعمال نہیں کر پائے. میں آج سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مصیبت یہ نا ہمیں جو لکھ دیا جاتا ہے بس ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے, اس پر ہم وہ نہیں کرتے, اپنا یہ کوئی تحقیق نہیں کرتے. قائد اعظم کی بات نہیں مانی اس نے, جنرل نے میسروی تھا, پھر جنرل گریسی, اسے فوجی داخل کیوں کی کشمیر کے اندر؟ وہ قائد اعظم کے حکم سے نہیں کیا لیاقت علی خان صاحب کے. اس پہ تحقیق کریں آپ لوگ. اس کو یہ ڈر لگا کہ ہندوستان اپنی فوجیں دریا جہلم پر لے آئے گا, کیونکہ آگے اس کو ریزسٹ کرنے والا تھا کوئی نہیں. مٹھی بھر مجاہدین تھے بیچارے. وہ کیا کرتے, مطلب 133 کی رائفل سے, ایک اور ہوتی تھی اس کا, اس کو کہتے تھے دیسی ٹک ڈم, اس کی آواز آتی تھی جو ٹریول ایریا سے آئی تھی, جو ہمارے بھائی لے کے آئے تھے ہمارے لیے. اب یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ فیلڈ مارشل جو وہ تھا ان کا مانک شاہ, اسے اپنی وہ اس کی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا, اس نے وہ لیفٹنٹ کرنل تھا 47 میں, وہ کشمیر آیا, اس کو بھیجا گیا حالات کو اسیس کرنے کے لیے. تو اس نے خود لکھتا ہے کہ جی مہاراجہ پٹیالے کی فورسز جموں میں موجود تھی مسلمانوں کا قتل, بعد میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. تو اگر ہماری مدد کے لیے ہمارے بھائی کہ خیبر پختونخوا سے ہے تو کوئی جرم تو نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں لوگوں کی. الفن کہتا ہوں کہ میرے جو سسر کے ماموں ہیں جن کے یہ نام پر ہے مظفر آباد ڈسٹرکٹ ایجنٹ, ان لوگوں کو نکال دیا تھا ڈوگرے نے. تو ان کے جو سسر تھے سلطان بوئی حسن علی خان صاحب, وہ اپنا لشکر لے کر سب سے پہلے وہ داخل ہوئے تھے, اپنے ملک کے اندر آئے تھے, کیونکہ حملہ ور نہیں تھے, یہ کوئی ڈاکو نہیں تھے, یہ کوئی یوزر پر نہیں تھے, یہ محکوم لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے. مسلمانوں کا اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, بہت کم کوئی جو اوپرلی درجہ تھا لیڈ کا اس کے پاس تھا, عام مسلمان کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اور انہوں نے وہاں پر غیر مسلموں کے درمیان جو اسلحہ تقسیم کر دیا تھا ہندوستان نے, ڈوگرا فوج نے. تو وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ جب فوجیں بڑھتی آئیں اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ دریا جہلم پر آ جائیں گی, تو پھر انہوں نے کہا جی فوج داخل کرو. اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی اگر آج بھی میں ادھر سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. آپ نے کو صرف صاف بات کرنی چاہیے.
سیدھی بات کر لیجیے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. پھر لمبا سفر گزر گیا ہمارا. مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا, بڑا پاکستان ہم سے چلا گیا. پاکستان ہم سے چلا گیا نا, اکثریت ہوتی ہے نا. آپ یہ ہم نے عجیب سی بات بنائی ہے. نہیں, پاکستان ہم سے چلا گیا. یہ پچا کچا پاکستان ہے. وہ میں وہ عبدالولی خان صاحب کے پاس بڑے لطائف ہوتے تھے, مرحوم کے پاس. اس زمانے میں اپوزیشن میں تھے جب, تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے برتن جو ہے مٹی کے برتن بوری میں بند کر کے گدھے پہ لا رہا تھا بازار. ادھر ایک آدمی کھڑا تھا, اس والا آدمی سے مارا ڈنڈا. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا مارا تو کچھ نہیں رہے گا, دوسرا ڈنڈا نہ مارا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت گزر گیا کافی, مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. اسی کے پھر نتیجے میں پھر شیخ عبداللہ کو اندرا گاندھی کے ساتھ دہلی کاٹ کرنا پڑا کہ کیا کروں میں. یعنی اس نے کوئی خوشی سے نہیں کیا. پہلی حماقت اس نے کی تھی 53 میں, اس نے اس کے ازالے کی کوشش کی تھی, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اس کو 9 اگست کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی کشمیر کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے دوست کو, اپنے دوست نے, جو اس نے وہ لال چوک میں کہا تھا تو من شدی تو تن شدی, وہ جو فارسی کے آگے, اسی کو ہتھکڑیاں لگائی اس نے. بس کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. 14 سال جیل میں رہا. ہمیں ایک موقع ملا 62 میں کشمیر کا, اس سے زیادہ بڑا سنہری موقع شاید کبھی آیا ہماری زندگی میں, شاید نہ سے. اور کینیڈی کی جھوٹی, امریکہ کی جھوٹی یقین دہانیوں پر ہم نے وہ کام نہ کر پائے. اس نے کہا ہم لے لیں گے جی, آپ کو کر دیں گے کشمیر کا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. We lost that opportunity. We missed it. پھر 90 میں بھی موقع ملا تھا, میں We missed it. کہ مانے یا نہ مانے, بعض باتیں آدمی کھلی نہیں کر سکتا, وہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتی ہیں. کیوں, how we missed it that train. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ جب شملہ ایگریمنٹ ہوا, اس میں نقصان ہوا کشمیر ایشو پر ہمیں, لیکن پاکستان کیا کرتا, بھٹو صاحب کیا کرتے جا کر وہاں پر, کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا 90,000 جگہ کیا تھی, وہ 54,000 سے فوجی, ہم اس کو 90,000 بنا دیں. باقی پولیس کے تھے, سول تھے, باقی لوگ تھے. ٹوٹل جو لڑائی والے تھے وہ 54,000 سے. اوپر پتہ نہیں 2-2.5 لاکھ فوج اوپر چڑھی ہوئی تھی ان کے. ایئر کور کوئی نہیں تھا, لوگ خلاف تھے. کیا کرتے, تو پبلک کے خلاف ہو آپ کو, تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں. کشمیر میں ہندوستان کیوں پرابلم ہے کہ لوگ خلاف ہیں اس کے. ہم سے غلطی ہوئی کہ لوگوں کو ہم نے اپنے خلاف کر دیا مشرقی پاکستان میں. بہرحال وہ اب کرتے کرتے یہ جو 87 میں کشمیر کے اندر ایک متحدہ مسلم محاذ بنا, اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, لیکن وہ الیکشن ریزلٹس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا. آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ملک میں ادھر ہوتا رہتا ہے جیسے. تو اس کے پاس ان کا نتیجہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا ووٹ کے ذریعے جمہوری انداز میں کریں, پھر ان کو بندوق اٹھانی پڑی. اور UN چارٹر کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے بندوق اٹھانا. کوئی بھی محکوم, ہم کشمیری محکوم ہے نا, UN ریزولوشنز کے تحت ہے کہ ادھر انڈیا جو ہے وہ آکوپائر ہے, وہ اٹھا سکتے. امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی یہ اپنا, یہ عراق میں جب ہوا تھا کہ کسی طرح سے اس کو چینج کیا جائے, اس آرٹیکل کو UN کے اس چارٹر سے نکالا جائے, لیکن نہیں نکال پایا. انہیں بندوق اٹھائی, پھر بیچ میں بندوق چھوڑی بھی, آئیے جی بات کرتے ہیں, پھر بھی نہیں ہو پایا. پھر انہیں پھر اٹھائی. کیا کریں. اب یہ ہے کہ جو مودی نے جو کام کیا, میں آج بھی اگر بات کر رہا تھا تو شہریار افریدی صاحب میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ میں نے, وہ کہنے لگے نہیں ہندوستان ننگا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کو کسی نے کیا کہا, اس کو ہندوستان بھائی کسی نے ہندوستان کو کچھ کہا, امریکہ نے کچھ کہا, برطانیہ نے کچھ کہا, یہ جو سو کالڈ جو ادھر پاور ہے سیکورٹی کونسل, روس نے کچھ کہا, برطانیہ نے کچھ کہا, سوائے ایک دوست ہے ہمارا چین ہے. اب دیکھیں نا, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بیوقوف نہ بنایا کریں, ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں کشمیری.
آپ ادھر بھی پبلک کو یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو. میں کہا میرا